ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا امت بعدہ ولا کتاب بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بہت ساری چیزوں سے مزین کیا، آراستہ کیا، سنوارا، خوبصورتی عطا کی، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت اگر اللہ نے کسی کو بنایا ساری دنیا کے اندر اور اسے عقل والا کہا تو وہ ہے حضرت انسان، کہ انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، یہ احسن ہے۔ کیوں کہا؟ بہت ساری وجوہات ہیں، ورنہ ہم سے زیادہ خوبصورت پھل پھول پودے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نہیں کہہ رہا۔ ہاں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پیدا میں نے کیا، تم کو بھی ان کو بھی، اور تم کو پیدا کیا میں نے اپنے لیے اور ان کو پیدا کیا میں نے تمہارے لیے۔ یہ فرق ہے بس۔ اب رہا سوال، ہم کو اچھا کہا تو آج کے دور میں ہم کتنے اچھے ثابت ہوئے، اور خاص کر کے بھارت واسی، کیونکہ جو کام بھارت میں ہوتا ہے نا وہ شاید کہیں نہیں ہوتا ہے۔ آج سے 2-3 یا 4 سال پہلے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے وہاں تک 4 سال پہلے، کرناٹک کے اندر، جیسے ابھی 4-5 دن کے لیے یہاں کوئی سجادہ نسیم صاحب آئے تھے، آپ نے جگہ جگہ بورڈ دیکھا ہوگا ان کا کہ بغداد سے آئے ہیں، تو وہ آئے ہوئے تھے کرناٹک کے کسی علاقے میں یا آندھرا کے علاقے میں، تو اذان سے پہلے وہ پڑھتے ہیں بیچارے۔ جو چیز ہم نے تو ٹھان لی ہے کہ قرآن میں جو بات نہیں ہے اس کو ہم کریں گے، اللہ نے جو بات نہیں فرمائی اس کو ہم ضرور بھی ضرور کریں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے پہلے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تمہیں اطاعت کرنی ہے، کس کی؟ بولو بھائی، کس کی؟ من یطع الرسول، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ آج ہم ناسمجھی میں یا جان بوجھ کر یا تو پھر چڑھانے کے لیے ہم وہ سارے کام کر گزرتے ہیں جو شیطان کو پسند آتے ہیں۔
اور ہم وہ کام بالکل نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوتے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں خود فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی، پیروی کی، چاکری کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی زندگی کو اختیار کی، فقد اطاع اللہ، تم نے سمجھ لو اللہ کی فرما برداری کر لی، اللہ کی فرما برداری کر لی۔ ابھی ہمارے سامنے سے ایک مہینہ گزرا ہے، کون سی تاریخ ہے آج بھائی؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 27، آج 8 تاریخ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جو قوم جیتنے والی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ہارنے والی قوم کے پنجے گڑ جاتے ہیں۔ بہت ساروں کی نگاہیں گھڑی پر ہے کہ یار ہے 27 اور یہ 8 کہہ رہا ہے، میں اسی بات کو کلیئر کرنے چلا۔ جو قوم جیتنے والی ہوتی ہے وہ قوم ہارنے والی قوم کے سینے پر اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، پھر اگر وہ جیتنے والی قوم کا کوئی غلط کام ہوتا ہے وہ بھی ہارنے والی قوم کو اچھا لگتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سناتن دھرم کہتے ہیں، اگر ان کو جا کر پوچھوں گا نا کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، تو وہ بھی 2 سیکنڈ کے لیے اپنے سر کو کھجائے گا کہ کارتک ہے کہ پوس ہے کہ مہا ہے کہ پھاگن ہے۔ ہر دھرم والے کا ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، لیکن ہندوستان پر جب، بھارت پر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے اپنی انگریزیت کو ایسا ہمارے اوپر مسلط کیا کہ ہم بھول گئے کہ ہم کیا ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی پہچان ہی دین سے ہے، ایمان والے کی پہچان ہی دین سے ہے، لیکن ہمیں دینداری سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ابھی 27 رجب گئی، ایک ہفتے پہلے، راتوں کو جاگے، سائیکل چلائی، کرکٹ کھیلے، اس میں گالیاں بھی بڑی رات میں بولے، جس کو ہم بڑی رات کہہ رہے اس میں ہم گالیاں بھی بولے کہ نہیں بھائی؟ ہاں بولے، میرے کانوں تک بھی آواز آئی، وہ سمجھ گئے ہوں گے جو لوگ ہوں گے وہ، کہ گالیاں بھی بولے، غیبت بھی کی، اور پھر نہ جانے کیا کیا کام کی، اور نام کیا دیا؟ آج بڑی رات ہے۔ حالانکہ نبی کی 53 سالہ مکی زندگی کے اندر کوئی بڑی رات نظر نہیں آ رہی، کوئی بڑی رات نظر نہیں آ رہی، بلکہ کوئی تہوار نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی اگر لا کر بتا دے کہ مکہ میں عید منائی گئی، کوئی لا کر بتا دے کہ عید الضحیٰ یعنی جسے ہم بقرعید کہتے ہیں وہ منائی گئی، سارے تہوار، اس میں جو جتنے بھی تہوار ہیں، اب تو 365 دن کے قریباً 300 تہوار مسلمانوں نے بنا دیے۔ قرآن نے 2 بتائے، مسلمانوں نے کتنے کر لیے؟ 298 تہوار اور ڈبل کر لیے۔ اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اور 298 تہوار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھارت واسیوں کا مزاج ہے کہ جو نبی نے نہیں کیا وہ سب کچھ ہم کریں گے، اور نبی نے جو فرمایا اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ دلیل دیتا ہوں ساتھ میں اس کی بھی، تو 27 رجب کو جاگے، پوری رات جگے، اور صبح کی نماز میں ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا۔ اب آ رہی ہے آگے 15 شعبان، اور ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہے۔ 27 رجب کو مسجد سجائی، مسجد کا گیٹ سجایا،
محلے سجائے، روشنیاں لگائی، کیا ہوا؟ بڑی رات آ رہی ہے، عبادت کی رات آ رہی ہے، اللہ نے بہت پسند کی ہے یہ رات کو، جبکہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تذکرہ اتنا ہے ہم لے کر گئے، رات کا تذکرہ نہیں کیا کہ کون سی رات کو لے کر گئے۔ لیکن ہاں بہت ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول کو لے کر گئے۔ یہ روایت کو لے کر ہم نے ان رات کو بہت چنگے منگے منایا، لیکن صبح کی نماز میں ہم نے اپنے گھر کو قبرستان بنایا۔ اب آ رہی ہے 15 شعبان، مرغے بنیں گے، پوری بنے گی، بیچاری ہماری ماں بہنیں اس میں مشغول ہو جائے گی، عبادت کا تو کوئی نام و نشان نہیں رہے گا۔ وہ نبی جس نے تین چاند تک اپنے گھر میں چولہا جلتے نہ دیکھا ہو۔ 3 چاند یعنی کتنے ہوتے بھائی؟ بولو زور سے بولو۔ 3 مہینے، 3 چاند یعنی 3 مہینے۔ رجب کا چاند گیا، شعبان کا گیا، رمضان کا گیا، یہ 3 چاند چلے گئے۔ شوال کا چاند آیا، میرے آقا کے گھر میں چولہا جلا۔ 3 مہینے۔ بتاؤ نبی کے یہاں کون سی حلوہ پوری بنی؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت واسیوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جو نبی نے نہیں کیا ہے۔ میں بتا رہا تھا، وہ آئے تھے 4 سال پہلے بغداد سے، سجادہ نشین، تو انہوں نے دیکھا سلام پھیرنے کے بعد زور زور سے مسجد میں شور ہو رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کھڑے ہو گئے ہو؟ کہا یہ کیا ہے سب؟ ہم نے تو کبھی بھی حضرت کے آستانے پہ رہتے ہوئے یہ سب نہیں دیکھا، آپ کیا کہہ رہے؟ ان کو ہاتھ جوڑ کر بٹھایا گیا کہ یہ بھارت ہے بھائی، یہاں چلنے دو، جو چلتا ہے وہ، ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہے دین ان کا، جن کا پیٹ ان کے ساتھ لگا ہے۔ تو کیا نبی کے ساتھ پیٹ نہیں تھا؟ نبی کے ساتھ پیٹ نہیں تھا؟ نمبر 2 پر کھانے پینے میں ہم 1 نمبر ہیں، کھانے پینے میں 1 نمبر ہے، عبادت میں 0 نمبر ہے۔ تو نبی نے فرمایا نماز پڑھو، عبادت کرو۔ یقینی طور پر مسلم شریف کی روایتیں ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ آنے والی 15ویں شب کی رات بڑی محترم رات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور اس میں نوافل بھی پڑھنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن کس طرح؟ ہم نے نوافل کو چھوڑ دیا، اور ایک بار نبی جس کا کسی صحابی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ وہ تھے جو نبی اشارہ کرتے تھے نا تو اپنی گردن کٹا دیتے تھے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی نبی سے محبت کرتا ہے یا تھا؟ ارے بولو بھائی، تھے؟ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں یوں کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں میرے محبوب لاڈلے پیارے نبی کے باڈی گارڈوں سے، غلاموں سے، محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے، حفاظت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ اتنے سب لقب دیے اللہ نے صحابہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب سے نبی کے بارے میں ڈرتے تھے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا اس کام کو ہم کبھی بھی نہیں کریں۔ ہم قبرستان جاتے اور اس کو سنت، عبادت اور ٹولہ بنا کر، پکنک بنا کر جاتے کہ نہیں؟ بڑا جنریٹر، ہمارے یہاں تو لائٹوں کا معاملہ ہے، دیہاتوں میں جنریٹر لگ جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بولے نبی 15ویں رات کو گئے تھے، وہاں دعا کی تھی۔ تو میرے بھائی ذرا یہ تو سوچ کہ نبی اگر 15ویں شب کو قبرستان جنت البقیع میں جا رہے ہیں تو کس کے ساتھ گئے؟ اگر کسی کے ساتھ نہیں گئے تو کسے بتا کر گئے؟ اور کسی کو بتا کر نہیں گئے تو پھر خاموشی سے کیوں گئے؟ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی۔ کس کے ساتھ گئے، کسی کو بتا کر کیوں نہیں گئے، اور خاموشی سے کیوں گئے؟
اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا. اگر قبرستان میں جانا 15ویں رات کو اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو پھر نبی اعلان کر کے جاتے, اے ابو بکر چلو, جیسے ہجرت کی رات میں ابو بکر کو کہا چلو میرے ساتھ. وہ تو یار غار ہے. کون یار غار؟ ابو بکر کون ہے؟ صدیق کسے کہا؟ کون صدیق؟ سور کے اوپر چڑھ رہے ہیں, کہا یا رسول اللہ آپ کے پیر کے اندر تھوڑی سی چوٹ آ گئی. میں یہ واقعہ بیان کیا ہے, تھوڑی سی چوٹ آ گئی, خون نظر آیا. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ خون نکلنے کے, ایک تھوڑا سا معمولی سا خون نکلنے پر ابو بکر تڑپ گئے. کہا آپ میرے کندھے پر بیٹھو. کیا مبارک سواری ہوگی جس کندھے پر نبی علیہ السلام سوار ہوئے, امام الانبیاء سوار ہوئے. وہ کتنی پیاری سواری ہوگی. وہ سواری پر سوار تو ہو گئے, سور کے پاس پہنچے. کہا یا رسول اللہ تشریف رکھیے, میں اندر جاتا ہوں, صفائی کرتا ہوں اور آتا ہوں, پھر آپ کو بلاتا. اندر گئے, غار کی صفائی کی, اپنا چادر, اپنا کرتا, جو چیز تھی, اپنا کپڑا, اندر کے سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے بند کر دیا. یہ محبت بتا رہا ہوں میں, محبت. اس کے بعد جب سارے سوراخ کپڑوں سے ڈھک گئے, بند ہو گئے, پیک ہو گئے, ایک سوراخ باقی رہ گیا, تو بیٹھ گئے. یا تو اپنا گھٹنا لگایا یا یہ اپنا یہ پیر کا یہ, اور پھر آواز دی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا نجی اللہ, یا صفی اللہ, یا محمد الرسول اللہ. تشریف لیا. اللہ کے رسول تشریف لائے. کیا سہانا منظر ہوگا. کہا یا رسول اللہ آپ میری گود میں آرام فرما لیجیے. اللہ کے رسول آرام فرما رہے کہ اندر سے سانپ نکلا, جہاں ابو بکر کی ایڑی تھی وہاں ڈسا. میرے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتا. لیکن قربان جائے صدیق کی صداقت کے اوپر اور اس کی محبت کے اوپر, کہ صدیق نہ ہلا, نہ جنبش ہوئی, نہ حرکت کی, نہ کوئی وائبریشن ہوا, کچھ نہیں, بیٹھے رہے. دوسرا ڈنگ, تیسرا ڈنگ, ڈنگ مارتا گیا. اتنی تکلیف ہوئی کہ ابو بکر نے ہلنا گوارا نہیں کیا, کہ دو جہاں کے سردار اگر میرے ہلنے سے اٹھ گئے تو تکلیف ہوگی. مسلمان نماز چھوڑتا ہے اور یہ سوچتا نہیں میرے آقا کو تکلیف. میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین لی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن ہمیں نبی کو کہاں ٹھنڈک پہنچانی ہے, ہمیں تو کسی اور کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. ہمیں کسی اور کو ٹھنڈک پہنچانی ہے. ابو بکر بیٹھے رہے کہ اچانک وہ تکلیف آنسو بنی اور نبی کے رخسار کے اوپر. قربان جائے کیسی محبت تھی, لیکن حرکت نہیں کی, نبی کو جگایا نہیں. وہ ابو بکر کبھی قبرستان نہیں گئے, وہ ابو بکر کو بھی قبرستان لے کر نہیں گئے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کلیئر کر رہا ہوں. جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں نا, وہ اتنی بڑی عبادت نہیں ہے. نبی ابو بکر کو لے کر نہیں گئے. جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے, یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے کہ ایک آدمی جمعہ کے خطبے کے اندر پھلانگتا ہوا, صفوں کو روندتا ہوا, لوگوں کے کندھوں کو کودتا ہوا آگے آیا. اللہ کے رسول کو غصہ آیا, اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث ہے, جو شخص جو جمعہ کے دن پھاندتا ہوا آتا ہے لوگوں کے کندھوں کو, جہاں قیامت کے دن اسے جہنم کا پھول بنایا.
جہنم کا پول بنایا جائے، بریج۔ اب نبی علیہ السلام جلال میں آئے اور کہا اجلس۔ محبت اسے کہتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں محبت ہے، محبت کا میم بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم تو جھوٹے ہیں، جھوٹے، سب سے بڑے جھوٹے ہم لوگ ہیں۔ وہ صحابی جو چل رہے تھے سب میں، وہ تو وہاں بیٹھ گئے، لیکن ایک صحابی لکڑی کاٹ کر جنگل سے اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر آ رہے تھے کہ ان کے کانوں سے نبی کی آواز ٹکرائی، نبی کی آواز پہنچی، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے سڑک پر۔ ایک صحابی گزر رہے تھے اور کہنے لگے اے بھائی یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ شدت کی گرمی ہے۔ کہا نبی کا حکم ہوا، نبی کا فرمان ہوا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ کہا آپ سے نہیں کہا، ان سے کہا تھا۔ کہا نبی نے نام نہیں لیا تھا، نبی نے مطلقاً کہا تھا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، میں اٹھ نہیں سکتا جب تک نبی نہیں کہتے۔ او میرے بھائیوں، نبی کے حکم پر وہ دھوپ میں بیٹھنے کو تیار ہو گیا۔ نبی نے بار بار کہا کہ میری نماز جو ہے میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے، پل صراط کے راستے کا بریج ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو پڑھے گا اس کے لیے تمام آسانی ہے۔ آج تک میں نے صبح کی نماز کی پابندی نہیں کی۔ میں 15 شب کو پوری رات جاگتا ہوں، میں 27 رجب کو پوری رات جاگتا ہوں۔ میں یوں کہتا ہوں کہ دنیا کی عمر کی جتنی عمر ہے اتنی عمر مجھے لگ جاوے، یہ آپ کو لگ جاوے، اور ساری عمر تک، ساری دنیا کی عمر تک میں 15 شب کو اور 27 رجب کو جاگتا رہوں، اور اتنا جاگوں، اتنی عبادت کروں، اور پھر صبح کی اذان سے پہلے سو جاؤں۔ قسم خدائے پاک کی، یہ ساری زندگی کی راتوں کی عبادت ایک صبح کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی، ایک صبح کی نماز کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ میرا ایمان ہے، یہ میں مسلمان ہوں، یہ میری فرما برداری ہے۔ میں اتنا بڑا غدار ہو گیا، جس نبی کے اتنے احسان، اس نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ نیا لائے ہیں اب تو 15ویں شب کو رات کو ٹوٹے پھوڑتے ہیں، بم پھوڑتے ہیں۔ جس آنکھ کو بجانے محمد الرسول اللہ تشریف لائے، اسی آنکھ کو مسلمان روشن کرتا ہے۔ ساری مسجد کا کونا کونا، چپا چپا، ایک ایک سوراخ اگر روشنی سے بھر دو گے، قسم خدائے پاک کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی جب تک کہ میں اپنی نمازوں سے مسجدوں کو روشن نہیں کرتا۔ نماز اصل ہے، نماز۔ یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ پر، اور پھر جا رہے ہیں ٹولہ بنا کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، جس کا نبی کی باتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کھیر ہمیں دے دو، حلوہ ہمیں دے دو، پوری ہمیں دے دو۔ میں نے بتایا 53 سال تک کوئی تہوار نہیں ہے، 53 سال تک نبی مکہ میں ہے، اور تہوار تو بہت دور کی بات رہ گئی، عبادت بھی چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ جب نماز لے کر اترے ہیں نبی، ہجرت سے پہلے نماز لے کر اترے ہیں، تو وادی میں چلے جاتے تھے، گھاٹی میں چلے جاتے تھے، کسی کے گھر میں چلے جاتے تھے، چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد علل اعلان خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھی، اور عمر نے یوں کہا یہ ہے محبت کہ جو اپنی ماں کے رلانا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم اور بیوہ کرنا چاہتا ہو، وہ عمر کا آ کر مقابلہ کرے، نماز مسجد حرام میں ہوگی۔ بھائی بنتے ہیں اور آپاؤں سے زیادہ بدتر بنتے ہیں آج کے۔ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو چوڑیاں پہن کر اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ آپس میں جھگڑے دیکھ لو، نبی نے کہا جھگڑے مت کرو، نبی کا فرمان
لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان سے، بھائی نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں، چاچا نہیں، نانا نہیں، کوئی رشتہ دار، پھوپھی تایا، کوئی نہیں، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، بات چیت بند کرے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے آقا کی بات بتا رہا ہوں. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دہان رسالت سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن حجۃ الوداع میں بتا دیا تھا، سارے صحابہ 1,24,000 صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا گواہ رہو، اللہ یہ گواہ، تو بھی گواہ، میں نے سب کے سب پہنچا دیا. پھر یہ خرافات آئی تو آئی کہاں سے؟ میرے نبی نے تو یوں کہا تھا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن پر عمل کرنا، میری سنتوں کو لازم پکڑنا. میں نے تو نماز بھی چھوڑ دی، سنت بھی چھوڑ دی، اور قرآن کو تو ایسا ڈالا کہ کوئی مرے تب پڑھنے کا، یا کوئی دکان کا اوپننگ ہو تب پڑھنے کا، یا کسی گھر کا اوپننگ ہو تب پڑھنے کا، باقی قرآن گیا. یہ ساری باتیں تھی. یہ رمضان کی آمد کا مہینہ ہے، ہمیں ابھی سے تیاری، اور 2 روزے رکھ کر خوش ہو جاتے. صحابہ فرماتے ہیں، روایتیں ہیں مسلسل کہ نبی علیہ السلام اس طرح روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اب ہم نبی افطاری نہیں کریں گے، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، پورا مہینہ. اور الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری سے پوری بات صحیح روایتوں سے آپ تک پہنچاتا ہوں، ثبوتوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ. اس لیے بھائیوں ارادہ کر لو، آج کی جمعہ سے موت کی جمعہ تک ہم کبھی بھی کسی بھی کوئی نماز کو نہیں چھوڑیں. اور اگر ہمارے درمیان اختلاف ہے، توڑ ہے، پھوٹ ہے، رنجش ہے، انشاءاللہ ہم آج ہی سب سے صلح کر لیں گے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گودرا سے چندے کے لیے آئے ہوئے ہیں مدر إلى جنة في أعالي سماء، جمال الوجود بذكر